اچھا جی بچوں، آج ہمارا لیسن نمبر 26 ہے انشاءاللہ۔ اور السلام علیکم۔ اور آج ہم ایک موضوع ہے جس کو کہتے ہیں غیر صحیح افعال۔ وربز جو ہیں یہ مادے کے لحاظ سے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صحیح فعل اور ایک غیر صحیح فعل۔ اچھا، کسی بھی فعل کے حروف مادہ میں یعنی فا، عین یا لام کلمہ میں سے کسی جگہ پر اگر حمزہ آ جائے یا ایک ہی حرف دو مرتبہ آ جائے یا حرف علت، حرف علت ہوتا ہے واؤ اور یہ، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس فعل کو ہم غیر صحیح فعل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ غیر صحیح ٹرمنالوجی ہے، مطلب کہنے کا کہ یہ تین چار چیزیں اگر اس کسی فعل کے اندر ہوتی ہیں تو اس کو غیر صحیح کہہ دیں گے، اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتی تو اس کو ہم صحیح فعل کہہ دیں گے۔ مثلاً اگر ضربہ ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے، ان تینوں میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، اور نہ ہی ایک حرف دو مرتبہ آیا ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ صحیح فعل کے طور پہ ٹریٹ ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو غیر صحیح فعل ہے نا، یہ صرف انٹروڈیوس کرنے ہیں اور ان کے کچھ قواعد مختلف ہوتے ہیں جب ان کی گردان بنتی ہے، تو تھوڑے سے وہ ڈیفیکلٹ بھی ہیں ایٹ دس سٹیج، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی، لیکن صرف تعارف کرا دیتا ہوں۔ ایک تو ہے محموز، یعنی ایسا فعل جس میں حمزہ آئے، مثلاً آمارا۔ اب آمارا جو ہے اس میں حمزہ، میم، رے، یہ ہیں تین اس کے روٹ ورڈ، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ حمزہ ہے۔ اسی طرح قرأ، اب قرأ، قاف، رے، حمزہ، تو اس میں بھی ایک حمزہ ہے۔ تو تینوں میں سے اگر کوئی بھی حمزہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں محموز، یعنی جس میں حمزہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر ایک فعل ہوتا ہے جس میں جو مادہ کے حرف ہیں نا، کوئی ایک حرف رپیٹ ہوتا ہے، مثلاً تے، بے، بے، تابابا، ہم پڑھتے ہیں نا تبا، تبت یدا، تو وہ تبا جو ہے وہ بیسیکلی تے، بے، بے، تا، با، با، تو ایک حرف جو ہے نا وہ رپیٹ ہو گیا۔ یا فرا، فے، را، را، فرا، تو یہ ان کو ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں مضاعف، یعنی یہ فعل ناقص جو ہے، یا سوری غیر صحیح فعل ہے مضاعف، دوسری اس کی قسم ہو گئی غیر صحیح فعل کی، پہلی محموز تھی۔ تیسری قسم ہے مثال، اس کا نام ہے، یعنی ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو، مثال کہہ دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حرف ایسا فعل جس کا حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت آئے، یعنی جو پہلا کلمہ ہے نا اس میں یا واو آئے یا یہ آئے، مثلا وجدہ، واو آ گیا ہے، یا یسرا، یہ آ گیا ہے، تو اس کو ہم فعل کو کہیں گے، ہے تو یہ فعل اور اس کے یہ روٹ ورڈ بھی ہیں، لیکن اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے مثال۔ پھر اگر عین کلمہ کے بیچ میں واو یا یہ آ جائے حرف علت تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اجوف، یعنی قولا، قاف، واو، لام ایک لفظ ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ عین کلمے کے بیچ میں حرف علت ہے، واو ہے، قولا۔ تو اب یہ قولا جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ لکھنے میں قولا ہے، جب اس کو ہم یوز میں دیکھیں تو یہ کالا ہے، قاف، حمزہ، لام، یا کاف، الف، لام۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ بڑی اسپیشل ٹریٹمنٹ ان افعال کو دی جاتی ہے، چونکہ یہ یوز ہوتے وقت میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اچھا، پھر ہے ناقص،
اب ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس کے حرف مادہ میں لام کلمہ کے اوپر کوئی حرف علت واو یا یہ آ جائے، یعنی یہ واو اور یہ ہیں حروف علت. تو یہ جب کوئی بھی ان میں سے واو یا یہ میں سے فا کلمہ کے اوپر آئے تو اس کو مثال کہتے ہیں، عین کلمہ کے اوپر آئے تو اس فعل کو اجوف کہہ دیتے ہیں، اور اگر لام کلمہ کے اوپر دعوا دال عین واو، اب واو لام کلمہ کے اوپر ہے اور اس کو ناقص کہہ دیتے ہیں. اور آخری قسم ہے لفیف، یعنی اگر کسی لفظ کے دو حروف جو ہیں نا مادہ کے وہ حرف علت آ جائیں. دیکھیں ابھی ایک حرف ہے واقعہ، ایک ہے یا، ایک ہے رویا. اب یہ تینوں، اور یہ کم لفظ ہوں گے اور ذرا تھوڑے ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان میں ہم نے دیکھا کہ واقعہ میں صرف قاف ہے جو حرف علت نہیں ہے، واو بھی حرف علت ہے، یا بھی حرف علت ہے، تو ان کو لفیف کہتے ہیں. تو یہ جو 6 قسمیں ہیں نا غیر صحیح فعل کی، یہ صرف انٹروڈیوس کرانی ہے، اس لیے کرانی ہے کہ غیر صحیح ہونے کی صورت میں یہ جو فعل کی گردان ہے اس میں کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. کہیں جیسے میں نے ایک مثال دی قابلہ، تو لیکن اس کو گردان کرتے وقت قابلہ نہیں پڑھتے، یا لکھتے وقت بھی کالا پڑھتے ہیں، کالا کالو، واو غائب ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کافی، جو دوسرے وربز پہ نہیں آتی. کہیں یہ تبدیلیاں کم ہوتی ہیں اور کہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن سب کا کوئی نہ کوئی ایک قاعدہ ہے. تو یہ 6 کے 6 جو ڈفرینٹ ٹائپس آف غیر صحیح افعال ہیں، ان کے ہر ایک کے مختلف قاعدے ہیں. ہم ان کو نہیں پڑھیں گے ابھی اس وقت، صرف اتنا ذہن میں ہو کہ یہ غیر صحیح افعال جو ہیں جس میں حروف علت آ جائیں یا کوئی حرف ڈبل آ جائے یا مادے کے بیچ میں یا حمزہ آ جائے، تو ان میں اسپیشل رولز اپلائی ہوتے ہیں. ایک مثال اور لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آمرا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا. اب آمرا جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں حمزہ ہے، میم ہے، رے ہے، آمرا. اچھا، اس کو اگر ہم نے مضارع بنانا ہو نا تو یہ بنے گا یأمرو. اچھا، اب اگر ہم نے آمرو کہنا ہو، آمرو، تو اس کا مطلب ہے میں حکم دیتا ہوں. تو آمرو لکھنے میں پتہ ایسے آئے گا کہ پہلے آئے گا حمزہ، جو کہ الف ایک ایڈیشنل آ جائے گی، تو ایک حمزہ اس کا پہلے ہی ہے، تو 2 حمزہ ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک حمزہ اس کا پہلے ہی ہے آمارا. اب اس کو جب ہم نے آمرو کیا، یعنی بنایا پریزنٹ، تو اس کو ہم نے غائب نہیں کیا بلکہ 2 ہو گئے. جب 2 حمزہ اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو ان دونوں میں سے ایک الف لکھتے ہیں اور اوپر ایک کھڑی الف ڈال دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو حمزاز ہیں، یعنی ایک الف اور ایک حمزہ، دونوں جو ہیں وہ ملا کے، تو یہ الف کے اوپر جو ایک کھڑی الف ہے وہ یہ اظہار کرتی ہے. اسی طرح آکلا، اس نے کھایا، آکلو، جب آکلو کہیں گے تو ایک الف اور ساتھ ایڈ ہو گئی، تو دونوں کو اکٹھا کریں گے اور پڑھا جائے گا ایک لمبی الف اور اوپر ایک کھڑی الف. تو یہ تبدیلیاں ہیں جو ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو غیر صحیح افعال کہتے ہیں. تو ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ اور ڈسکشن کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.